السلام علیکم. کیا حال ہے میرے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں؟ آخر شباز شریف حرکت میں آ گئے. مبارک ہو، نفل پڑھو مسلم لیگ نون والو. آج ہی آخر خدا خدا کفر ٹوٹا، خدا خدا کر کے آخر شباز شریف صاحب نے ہمارے پے در پے حملہ کرنے پر ایک اجلاس بلا ہی لیا. سر قسم توڑ دی اس نے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شباز شریف صاحب لندن سے آئے ہیں تو اس نے کچھ نہیں کیا. اس نے ماڈل ٹاؤن میں اجلاس بلا لیے اور اس میں دوستو جو چیز طے ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ فوری طور پہ اے پی سی کے حوالے سے میٹنگ ہوئی اور اس میں مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے وہ شامل ہوئی. اور اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی اچھی خوشخبری ہے کہ شباز شریف کے ساتھ مریم نواز بھی پہلی دفعہ سامنے آئی ہے. یہ بڑی بات ہے. اور اب جو اس میں تھوڑے سے فیصلے ہوئے ہیں اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کے بڑے گلے شکوے ہوئے سب کی طرف سے، شاہد خاقان عباسی اور خواجہ آصف اور احسن اقبال اور ان سب کی طرف سے کہ جناب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور جو بلاول بھٹو صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، یہ وہ سارے وہ کر رہے ہیں تو ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو گلے شکوے کے بعد پھر جناب ایجنڈے پہ بات کی گئی. وہ اذان ہو رہی تھی تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے بند کیا. تو ایجنڈے پہ بات ہوئی اور یہ ہوا کہ جناب انہوں نے یہ طے کیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اہم رول ادا کرے گی. شباز شریف صاحب کو بتایا گیا کہ اس طرح اگر طویل خاموشی رہی تو پھر جو ہے نا پنجاب بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور مرکز تو نکل ہی جائے گا. اگر پنجاب نکل جائے گا تو مرکز تو لازمی نکلے گا. اور اس لیے یہ طے کیا گیا کہ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ خاموشی توڑے گی اور اس میں اہم کردار ادا کرے گی. تو اس میں جو مسلم لیگ نون کی طرف سے طے کیا گیا، جس کی مشاورت ابھی بلاول بھٹو سے اور اسے مولانا فضل الرحمان سے طے کرنی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے یہ طے کیا ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ لاہور میں ہو. لاہور کا طے ہوا اور اس میں عید کے فوراً بعد، یکم کو عید ہے تو اس کے اگلے ہفتے کے اندر اندر یعنی کہ 8-9 تاریخ کے قریب تو یہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے. اور اس میں مسلم لیگ نون کا شباز شریف صاحب کو کہا گیا کہ سخت موقف اپنایا جائے، کیونکہ میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت مایوسی پھیلی ہوئی ہے ان کے اندر، کارکنان کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے. سب سے بڑی جماعت یہ ہے. کل جیسے میں نے بتایا کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو مسلم لیگ نون کا ہوا ہے. سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سینٹ میں بھی ڈپٹی چیئرمین ان کا ہے، تو ان کا تو اپنا گھر پورا ہے. جو نقصان ہوا ہے، جو سلیکشن ہوئی ہے، جو عمران خان کو کامیابی دلوائی گئی ہے، وہ کامیابی مسلم لیگ نون کے منہ سے چھین کے عمران کے منہ میں نوالا ڈالا گیا ہے. تو اگر ہمارا سارا نقصان ہی مسلم لیگ نون کا ہوا ہے اور ہم خاموش رہیں، جیسے کہ ایم پی ایم این اے بزدار سے مل رہے ہیں اور عمران خان سے مل رہے ہیں، وہ تو کانٹیاں ڈال رہے ہیں، وہ تو ہیں ہی کانٹیوں والے. تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا. تو اس میں جو ایک تو یہ میں نے بتایا کہ جو لاہور میں اجلاس طے ہوا، پھر عید کے اپنا 8 دن کے اندر اندر، 8 اور 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اجلاس بلایا جائے گا. اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات طے ہوئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہوئی کہ شباز شریف صاحب خود اس میں شرکت کریں گے. یہ ہوا ہے. اور اگر شباز شریف صاحب شرکت نہیں کرتے خود تو مریم نواز جو ہے نا وفد کی قیادت کریں گی. یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں.
تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں اور انہوں نے اب سارا کچھ سنبھال لیا ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو گو اہیڈ دے دیا ہے کہ چلیں جی آئیں کریں، کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر کی آواز ہے کہ جناب علی وہ مریم نواز صاحبہ کو آگے لایا جائے. وہ ان کے اوپر کوئی ایسا جرم بھی نہیں ہے، وہ سزا یافتہ بھی نہیں ہے، ان کا جیل جانے کا امکان بھی کم ہے. تو شہباز شریف صاحب کے اوپر ابھی تلوار لٹکی ہوئی ہے، اس کے اوپر کافی سارے کیس ہیں. ٹی ٹی والا کیس وہ بنا رہے ہیں، ریونڈ روڈ والا بنا دیا ہے، اور ان کو جو نوٹس گئے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے ان کے خطرات ہیں کہ عید کے بعد ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے. تو اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک تو ہم نے جارحانہ موقف اپنانا ہے اور اس میں کوئی سلو نہیں کرنا جس طرح کے پچھلے یہ 2 سال گزرے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ نواز شریف صاحب کی ہدایات ہیں، پہلے کی ہدایات ہیں جو شہباز شریف صاحب ان کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے تھے یا بیمار تھے. چلے ہم کہتے ہیں جی بیمار تھے، لیکن اس میں یہ ہے کہ قانونی ٹی وی چینل بھی جو ہے نا شہباز شریف کو جگانے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ پیش ہے. ہم ان کی ہمدردی میں اور عوام کی ہمدردی میں یقین کرو یہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو یہ ہنسی مسکراہٹ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل بات میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کو ڈوبتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے. جب پاکستان ڈوب رہا ہوتا ہے، ملک ڈوب رہا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ افسوس ہوتا ہے کہ بھئی اس کو بچانے والا کوئی تو ہو. اور اس وقت بچانے والا کون ہے؟ اپوزیشن لیڈر ہی ہوتا ہے. اپوزیشن لیڈر ہی ہوتے ہیں. دیکھیں 1.5 مہینے کا اتنا طویل اجلاس تھا قومی اسمبلی کا، اور شہباز شریف صاحب ایک دن بھی نہیں آئے. تو گلہ شکوہ بنتا ہے جناب. جتنا مرضی خواجہ آصف صاحب بولتے رہیں، احسن اقبال صاحب بولتے رہیں، جو شہباز شریف صاحب کی بات ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. وہ بولتے رہے ہیں. احسن اقبال صاحب نے بھی کل بڑی اچھی پریس کانفرنس کی تھی، اور خواجہ آصف صاحب بھی بولتے رہے. لیکن شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، بڑھ چڑھ کے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ اوفینسو ان کو رول ادا کرنا چاہیے. یہ ڈیفینسو ہیں، ایسے کھڑے ہیں کہ یہ مارو بھائی مارو بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایسے بچا رہے ہیں. نہیں، یہ ماریں. جیسے عمران خان اپوزیشن کرتا تھا، وہ تو خیر حدیں ہی پار کر دیتا تھا نا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا حدیں پار کریں، بجلی کے بل جلائیں، سول نافرمانی کریں، شہر بند کریں، یہ ہم نہیں چاہتے. لیکن دھڑلے سے بلاول بھٹو سے ایک قدم آگے بڑھ کے جو ہے نا شہباز شریف صاحب کو آنا چاہیے. اپوزیشن لیڈر کون ہے؟ مینڈیٹ کس کا چرایا گیا ہے؟ تو جب مینڈیٹ آپ کا چرایا گیا ہے تو آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے جو اس وقت میرے اندر ہے کہ جناب آپ ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیں، پاکستان کو بچانے کے لیے آئیں. آج مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، عوامی سروے کر کے دیکھ لو یار. عوامی سروے، ان جھوٹوں کی باتوں پہ آپ نہ عمل کریں. اور جو کہتے ہیں سب اچھا ہے، کچھ اچھا نہیں ہے. ڈالر آسمان پہ پہنچ گئے، 171 کا پہنچ گیا، کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے. وہ نہیں مانتے ہی نہیں. گروتھ ریٹ 5.8 سے نیچے گر کے مائنس میں چلا گیا، وہ نہیں مانتے، انہوں نے نہیں ماننا. کشمیر کا سودا کر دیا، وہ نہیں مانتے، انہوں نے نہیں مانا. تو جب وہ اپنی کامیاب، وہ کہتے ہیں جی ہم اسی طرح آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. چینی، آٹا، گھی، چاول، ہر چیز اتنے مہنگے ہو گئے، تو کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ حقیقی تبدیلی ہے اور ہم اسی طرح عوام کی خدمت کرتے رہیں گے. کل وہ تو جوش جذبے سے اپنے 2 سالہ وہ منا رہے تھے، اپنے وہ جشن منا رہے تھے کہ ہم نے 2 سال میں بڑے کارنامے کیے ہیں. تو انٹرنیشنل سروے آئے ہیں کہ کوئی 10.5% مہنگائی بڑھی ہے. پاکستان کا پہلا بجٹ ہے جہاں پہ کسی ریٹائرڈ ملازم اور پینشنر کو جو ہے اور ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائے گی. پہلا بجٹ ہے. ٹیکس اتنے خفیہ لگ چکے ہیں کہ آپ جب کوئی زمین لینے جائیں گے، کوئی دکان لینے جائیں گے، کوئی گاڑی کی رجسٹریشن کروانے جائیں گے، کوئی گاڑی خریدنے جائیں گے، آپ کوئی بل جمع کروائیں گے، آپ ہر چیز میں اتنے لگ گئے ہیں کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ ہمیں انہوں نے بتایا ہی نہیں. تو جناب یہ مدینہ کی ریاست ہے، ٹیکسوں پہ ٹیکس لگا رہی ہے، ٹیکسوں پہ ٹیکس.
اتنے زیادہ لگا دیے ہیں قسم خدا کی آپ گن نہیں سکتے، آپ کاؤنٹنگ نہیں کر سکیں گے، اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے ہیں۔ تو جناب اس لیے ان کو آگے آنا چاہیے عوام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، اور جو ان کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، عوام نے بنایا ہے نا، تو اس کے تحفظ کے لیے اور حق ادا کرنے کے لیے عوام کی طرف سے آئیں۔ عوام رل گئے سڑکوں پہ جناب، کوئی سروے کر کے دیکھو تو صحیح، KPK میں جا کے سروے کر لو، 5 چیف وہ سیکٹری تبدیل ہو چکے ہیں، 5 IG تبدیل ہو چکے ہیں، منسٹر روز تبدیل ہوتے ہیں، روز گھپلے ہوتے ہیں، رشوت کا بازار پہلے سے زیادہ گرم ہو گیا۔ انہوں نے کوئی حکومت نے ماننا ہے؟ یہ تو جب بھی عمران خان آئے گا کہے گا جناب ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جی جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سفر شروع ہوا تھا نا، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم ہو گیا۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہے، کوئی ہم مذاق نہیں اڑا رہے، یہ بھائی بات کرو نا مدینہ کی ریاست پہ، پھر مدینہ کی ریاست پہ عمل کرو۔ آپ کو جناب جو عمران خان صاحب کا کیا ہے، میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا، یہ جو عمران کا 300 کنال کا گھر ہے، یہ بے نامی کا اس نے بیان الفی جمع میں لکھ کے دیا ہے کہ عمران خان نے خریدا ہے، اور میرے اس نے بیان الفی بے نامی کا کر دیا ہے، اب میں عمران کو واپس کر رہی ہوں۔ اور وہ کاشف عباسی اور انہوں نے سوال پوچھا ہے تو کہتا ہے، عمران خان کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا، بعد میں کہتا ہے نہیں بے نامی اور کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، یہ وہ سارا اس نے وہ ڈرامہ کیا ہے۔ بے نامی کے کیس میں یہ 100% عمران کے خلاف بنتا تھا، ثاقب نثار نے اس کو رعایت دی ہے۔ 100% عمران خان نااہل ہوتا تھا، اس نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہے۔ دوستو سازشیں اتنی ہوئی ہیں، یہ تو جب جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں پھر جوش میں بولتا جا رہا ہوں، ویڈیو ہو رہی ہے، لیکن مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ مسلم لیگ نون نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے بھرپور رول ادا کرنا ہے اور آگے بڑھ کے کرنا ہے، صرف دفاع نہیں کرنا، حملہ بھی کرنا ہے۔ اور مریم نواز ایکٹیو ہو گئی ہے، سارے مسلم لیگ نون والوں کو مبارکباد ہو۔